کہ وقت کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت کے یہاں سے میرے لیے دعوت نامہ آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو آج ایک واقعہ سنا دیتے ہیں، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عارف باللہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک بار اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے۔ جب ان کے گھر پہ پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے کانوں پر آواز آ رہی ہے کہ ان کا دوست گھر میں زور زور سے آواز لگا رہا ہے، زور زور سے وہ شور مچا رہا ہے۔ آواز کیا لگا رہا ہے کہ میرا فلاں قیمتی جوڑا کہاں ہے، میرا فلاں قیمتی کپڑا کہاں ہے، اور میری تلوار کہاں ہے، میری ڈھال کہاں ہے۔ اس طریقے سے وہ آواز لگا رہا ہے اور گھروں میں پوچھ رہا ہے، اور اس قدر زور زور سے آواز لگا رہے ہیں کہ آواز باہر تک آ رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں گھوڑے کو تیار کرو۔ جب حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بات سن لی اور دستک دی، آواز لگائی، جب دستک دی ہے تو باہر ان کے دوست آئے ہیں۔ سلام دعا کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کیا شور مچا رکھے ہو اور گھر والوں کو پریشان کر رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وقت کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت کے یہاں سے میرے لیے دعوت نامہ آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اور مجھے ان کے ہاں جانا ہے۔ میں اسی تیاری میں لگا ہوں کہ کتنے آن بان شان کے ساتھ میں ان کے ہاں جاؤں، اور خلیفہ کے دروازے میں میں جب پہنچوں، خلیفہ کے دروازے پر جب پہنچوں تو پھر لوگ مجھے ہی دیکھیں، میرا ہی اعزاز کریں، میرا ہی اکرام کریں، لوگ مجھے دیکھیں کہ ہاں کوئی آیا ہوا ہے۔ اس لیے میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک شاہانہ لباس میں جا کر کے وہاں پہنچوں۔ اب چونکہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بڑے اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، اور ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ حضرت نے کہا میرے دوست، جس طریقے سے آج آپ ایک خلیفہ وقت کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہو، کیا کبھی آپ نے اس طریقے کی تیاری اور اس طریقے کی فکر اپنے آخرت کے لیے کی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اپنے آخرت کی کچھ تیاری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ آج ایک خلیفہ وقت کے پاس سے آپ کو پیغام آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہے، ایک دعوت نامہ آیا ہے، اور ان کے دربار میں جانے کے لیے آپ اس قدر تیار ہو رہے ہو، شاہانہ لباس میں جا رہے ہو، اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، میرا اعزاز کریں، میرا اکرام کریں، اور لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر ہی ٹکی رہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، مالکوں کے مالک، جب ان کا پیغام آ جائے گا، جب آپ کے پاس ان کا لیٹر آ جائے گا، جب آپ کے پاس ان کا دعوت نامہ آ جائے گا، یعنی جب موت کا فرشتہ آ پہنچے گا، تو پھر 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، 1 منٹ کی مہلت نہیں مل سکتی ہے، 1 ساعت اور 1 سیکنڈ کا بھی وقت آپ کو نہیں مل سکتا ہے کہ کچھ کام کر لیں یا کچھ اور اب تیاری کر لیں۔ جب وقت آ جائے گا تو بالکل تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ آج آخرت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آ جائے گا جو کہ ایک متعینہ وقت ہے دنیا سے جانے کا، لیکن وہ وقت کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی شخص اس بات سے منکر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شخص آپ کو دنیا میں انکار کرنے والا نہیں ملے گا کہ کوئی موت کا انکار کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا انکار کرنے والے آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی بھی منکر مل جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص موت کا منکر آپ کو نہیں ملے گا۔ جو متعینہ وقت ہے اگر وہ آ جائے گا تو پھر تیاری کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آخرت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی ساری رونقیں، ساری چیزیں جس طریقے سے ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر فکر کر لیں آخرت کی تو ہماری آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی اور بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔